طریقت رابر شریعت ابو الفضل صاحبزادہ پیر سید سعید احمد المعروف حاجی پیر سرکار آپ دا سالانہ ختم پاک 9 فروری بندی انگریزی دی 9 فروری انشاءاللہ تمامی احباب 12 بجے تھے سارے احباب تشریف لے ہو انشاءاللہ 2 بجے ختم شریف پڑھے جاسی احباب نو گزارش ہے سالانہ ختم پاک صاحبزادہ پیر سید سعید احمد المعروف حاجی پیر سرکار آپ دا ختم پاک 9 فروری انشاءاللہ خان کالیہ پہ پڑھایا جائے گا تمامی احباب اعلانات بھی کروا دیں اور میرے تمام پیر بھائی تمام احباب بوقت 12 بجے اتھے تشریف لے آؤ تعمیر کروایا پوری زمین کا جو سنٹر ہے وہاں خانہ کعبہ ہے درمیان میں اور آپ کے علم میں ہوگا نہیں ہے تو علم میں لے آئیں کہ بیت اللہ شریف خانہ کعبہ شریف کئی مرتبہ حادثات کا شکار ہوا اور کبھی حجر اسود کو چرایا گیا اور کبھی خانہ کعبہ شریف کا خزانہ چرایا گیا تو اللہ مجدہ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام کے غلاموں یہ جو ہوا چل رہی ہے یہ کبھی ایک سمت پہ نہیں چلتی جتنی بھی ہماری سمتیں ہیں کبھی یہ اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف اور اگر یہ ایک سمت پہ بھی چلتی تو عقلی طور پہ گزارا تو ہوتا ہے ہم نے تو سانس لینی مگر اللہ مجدہ جل شانہ چاروں سمتوں پہ اس کو گھماتا ہے چلاتا ہے پھراتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے اور بارگاہ اقدس کے اندر ایک آدمی ہانپتا ہوا حاضر ہوا اور عرض کی کریم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فلاں غلام پیٹ کی درد میں تڑپ رہا ہے اور زمین پہ گر کے وہ لوٹ پوٹ ہو رہا ہے تو حبیب خدا علیہ السلام نے دائیں میں دیکھا تو مٹی کا ایک روڑا ایک ڈھیلا نظر آیا تو سرکار نے اسے اٹھایا اور اس کے اوپر اپنا لعاب دہن ڈالا اور آنے والے کو کہا لے جاؤ اس کو پانی میں رکھنا اور پانی میں اس کو حل کر کے بیمار کو پلا دینا اور ساتھ فرمایا ہم میں سے پاس کے لعاب میں اور مدینہ منورہ کی فضا میں ہوا میں اور مدینہ منورہ کی مٹی میں اور اللہ مجدہ جل شانہ کے نام میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے کتنی جگہ گنوائی اللہ کے نام میں شفا مدینہ کی فضا میں ہوا شفا اور مدینہ منورہ کی مٹی میں شفا اور مدینے والے کے لعاب دہن میں شفا یہ حضور علیہ السلام نے گنتی فرمایا تو جو مدینہ منورہ ہے اس کی فضا کے اندر شفا اللہ نے رکھی ہے تو اللہ ہوا کو گھماتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر تاکہ یہ پوری کائنات کے اندر مدینہ منورہ سے ہو کر یہ پھیل جائے اور یار کے کلمے پڑھنے والوں کو یہ شفا بھی دے اور قلبی اور روحانی تسکین بھی دے تو اللہ مجدہ جل شانہ نے اس کو جو گھمایا ہے وہ یہی حکمت نظر آتی ہے کہ ایمان والوں کو سکون دینے کے لیے کہ یہ گنبد خضرا کو چومے گی اور چوم کے پھر فجد کرتی ہوئی رقص کرتی ہوئی کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف گھوم گھوم کے ایمان والوں کو راحت دے گی سکون دے گی اور یاد رکھیے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی
تو جس بیت اللہ کو روح زمین کے ایمان والے ادھر منہ کر کے رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، وہ سجدہ بیت اللہ کر رہا تھا محبوب کے در اقدس کی طرف، در اقدس کی طرف، اور اس کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آوازوں کو سن رہے تھے۔ ان کا مفہوم یہ ہے، آ گیا مجھے پاک کرنے والا، مجھے آباد کرنے والا آ گیا، جو میری طرف رخ کرے گا تو مجھے کعبہ بنا دے گا، اور مجھے کعبہ بنانے والا آ گیا، کعبے کا کعبہ آ گیا۔ تو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو بیت اللہ بھی آباد ہو گیا، بیت اللہ بھی محفوظ ہو گیا، بیت اللہ کو بھی رنگ لگ گئے۔ تو اللہ مجدہ جل شانہ نے حضور کے صدقے اپنے گھر کو بھی آباد فرما دیا۔ یاد رکھیے، جب بدبختوں نے بلڈوزر چلائے اور جناب علی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہ قبضہ کیا، اور یہ ڈکٹیٹر آئے، آکے اہل بیت اطہار صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے مزارات پہ ان ظالموں نے درندگی کا مظاہرہ کیا۔ یہ سنگ دل، یہ بدبخت، یہ ملعون سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا، آپ کا اتنا خوبصورت مقبرہ شریف بنا ہوا تھا۔ آج بھی نیٹ پہ جائیں تو سفید رنگ کا ایک نور بکھیرتا ہوا آپ کو مقبرہ نظر آئے گا۔ ان ظالموں نے یہ سب کچھ کیا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے گنبد پاک کو بھی جب میلی نظر سے دیکھا تو پھر کیا ہوا؟ جب ان بدبختوں کی مشینری آئی، حملہ کرنے لگے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے انور کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، گرا دیا جائے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر انہیں بھاگنا پڑا، پھر انہیں مشینری چھوڑنی پڑی، اور پسپا ہوئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے اتنا بڑا اژدہا کہ ہماری مشینوں سمیت ہماری ساری لیبر کو نکل جائے۔ تو وہ ہمیں وارننگ دے رہا تھا کہ اب ظالموں رک جاؤ، اور یہ ریڈ لائن کراس نہ کرو۔ اگر اس کو کراس کرو گے پھر نہ تم بچو گے اور نہ تمہارے ناپاک ارادے پائے تکمیل تک پہنچیں گے۔ اللہ مجدہ جل شانہ نے جیسے بیت اللہ شریف کو قیامت تک کے لیے ایمان والوں کی زیارت اور طواف کے لیے محفوظ رکھا ہے، اسی طرح اپنے یار کے گنبد خضرا کو بھی محفوظ رکھا ہے کہ ایمان والوں کی آنکھیں اس کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ تو یاد رکھیے، پوچھا گیا بابا جی پیر منظور احمد شاہ جامعہ فریدیہ ساہیوال والے، جو فاتح عیسائیت بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، اور جناب علی عظیم شارع بھی ہیں، عظیم عاشق بھی ہیں، تو اللہ مجدہ جل شانہ کہ اس سہلے بندے سے پوچھا گیا، حضور بتائیے، لوگ مکہ پاک جاتے ہیں اور پھر مدینہ پاک جاتے ہیں، اور آپ الٹ کرتے ہیں، پہلے مدینہ پاک جاتے ہیں اور پھر مکہ پاک جاتے ہیں، تو رو کے ارشاد فرمایا کہ منظور یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ سیدھا اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے، پہلے رحمت للعالمین محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور ان کو وسیلہ بناتا ہوں، اور ان کے وسیلے سے پھر مالک کی بارگاہ میں جاتا ہوں، کہ ایسا نہ ہو کہ سیدھا جانے سے مالک ناراض ہو جائے۔ میں اس لائق کہاں؟ تو ساری زندگی آپ اسی طرح کرتے رہے، پہلے محبوب کی بارگاہ میں پھر رب العالمین کی بارگاہ میں۔ اور اگر پہلے مکہ پاک بھی جائیں تو یاد رکھیے، بیت اللہ شریف کی چھت مبارک کا جو وہ پر نالہ شریف ہے، اس کا رخ دیکھیں تو وہ مدینہ شریف کی طرف ہے۔ تو وہ بتا رہا ہے، جو آب رحمت میرے سے نصیب ہوگا تمہیں، تو یہ اشارہ تو دیکھو،
یہ حقیقت میں گنبد خضرا ہی کا فیض ہے۔ تو میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عاشقہ الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، حاجیو آؤ، اللہ اکبر، آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ لیا، آؤ ذرا کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو اللہ مجدہ جل شانہ کہ یہ عظیم انسان اور عظیم صالح بندے بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ حضور جو ہے، حضور کا جو بارگاہ ہے، محبوب تو کعبے کے بھی کعبہ ہے۔ تو نصیب والے جاتے ہیں، اور یاد رکھیے یہ سبب بھی عرض کر دوں، ایک بات ذہن میں رکھیں، سر پہ جب بڑی سی پگڑی آ جاتی ہے اور چہرے پہ داڑھی آ جاتی ہے اور قرآن پڑھا ہو تجوید کے ساتھ، اور پھر کو چند شاگرد بھی بن جائیں اور پھر بندہ چھپا بھی پہن لے، تو پھر اللہ کی پناہ جب تک کسی اللہ والے کی نظر نہیں ہوتی تو بندہ عین ممکن ہے کہ تکبر کی بھین چڑھ جائے، اور یہ میں کا جو بت ہے یہ انسان کے ایمان کو برباد کر دے۔ یہ منبر رسول ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، میں ایک آج آپ کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، اس کو دل کی تختی پہ نقش کیجئے۔ اللہ اکبر، میں حضور کے ساتھ سفر بھی کرتا رہا، حاضر بھی رہا، اللہ اکبر۔ تو حضور نے ایک جگہ اپنی نالین، اپنے جوڑے مبارک اتارے، یہ چند دنوں کی بات ہے۔ تو جو حضور بازار میں چل رہے تھے وہاں گرد و غبار تھا، تو آپ کے مبارک جوڑے جو تھے ان کے ساتھ یہ گرد و غبار لگا تھا۔ تو آپ اندر تشریف لے گئے، تو میں نے کہا مولوی نہ بن، مولوی نہ بن، اہل بیت اطہار کا نوکر بن، چاکر بن، یہ سعادت ہے تیرے لیے، یہ باش کر، اور جس کپڑے سے تو اپنا منہ صاف کرتا ہے اس کپڑے سے آل رسول کی یہ نالین کو صاف کر۔ قسم رب کعبہ کی، میں نے جب اپنے حضور پیر سید غلام معین الدین شاہ صاحب بخاری دامت برکات ہم العالیہ کے جوڑے صاف کیے کر کے اندر گیا تو بات کیا ہوئی؟ میں نے کہا ماہ رمضان کی حضور مجھے اجازت دیجئے، جہاں میرا بیٹا امام مسجد ہے میں وہاں پورا ماہ رمضان مسجد میں گزارنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا تو پھر مسجد نبوی شریف نہیں ٹھیک؟ مسجد نبوی شریف بتائیں تو صحیح، میری 50 سال کے قریب عمر ہے، پہلے یہ سعادت کیوں نہ ملی؟ ادھر سے یہ میں کا بت ٹوٹا، تکبر نکلا، آجزی آئی، اہل بیت اطہار کے ایک سید زادے کے جوڑے صاف کیے، ادھر سے مدینہ منورہ سے آواز آئی، اگر اب تو اس طرح میری آل کے سید کے جوڑے صاف کر رہا ہے تو اب پھر وہاں نہیں بیٹھنا، آؤ میرے قدموں میں آ جاؤ۔ تو جو میری اہل بیت سے پیار کرتے ہیں مدینے والا اسے قبول فرما لیتا ہے، مدینے والا اسے پیار کرتا ہے۔ تو بتائیے تو صحیح، یہ خدمت کا صلہ ہے، یہ خدمت کا صلہ ہے، کوئی آئے تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ تو میں بس اسی شعر پہ اختتام کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اللہ مجدہ جل شانہ ہمیں ادب نصیب فرمائے، عاجزی نصیب فرمائے، اور اس گھر کی اللہ تعالی ہمیں خدمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ الحمد لله الذي رب تعالى شانه أدغى برهانه على الأولى سلطانه سبحانه على آل ظاهر مولى الموالي باهر من كل شبه طاهر سبحانه حرق القلوب بعشقه وجل الصدور بطلبه فقعد العقول بولهه سبحانه سبحان جل جلاله
للكل عما نواله فوق الفهم كماله سبحانه سبحانه سبحان من هو وحده اختار أحمد عبده صدق حقيق وعده سبحانه سبحانه صلوا على محبوبه خير الرسول مطلوبه نور الهدى مرغوبه سبحانه سبحانه بعد النبي خير البشر سحر الرسول أبو بكر أعطاه مولاه القدر سبحانه سبحانه ومن الصحابة أعدل عمر النقي الأكمل من فضل ربه أفضل سبحانه سبحانه عثمان ذي الحلم الحياء حافظ لآيات النبا اختاره رب العلا سبحانه سبحانه ثم العلي المرتضى ابن اليم المصطفى أدرك من الله الهدى سبحانه سبحانه الفاطمة كبد النبي خير النساء نور به بدع النبي الأبتح سبحانه سبحانه حسن الحسين سروره بصر العيون ونوره سبت النبي ظهوره سبحانه سبحانه أما ذو المجد الكرم عباس حمزة محترم يا رب فرحم جمعهم سبحانه سبحانه رضوان رب محمد عن آل صحب محمد عن كل حزب محمد سبحانه سبحانه المحيي الدين المصطفى الشيخ عبد القادر المرشد الجمع الورى سبحانه سبحانه بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر الرؤوف الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون بز میں یت پیلا کو سلام آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ آسیو پڑھو رب کی رحمت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام
سامائے بز میں ہدایت پہ سلام کالی کملی کالے کملی کے حالہ میں ہے پنج تن کالے کملے کے حالہ میں ہے پنج تن کی شباہت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول تمام میرے پیر بھائی آئے گھیرے مل کے کہہ چھڑو دردان پائے گھیرے تیرے دردان پائے گھیرے سرکار نو کمانگے دردان پائے گھیرے سرکار نو کمانگے ہم ہو گئے ودھیرے غم ہو گئے ودھیرے سرکار نو کمانگے دردان پائے گھیرے اور کدی لنگ دے آقا ولنوکران دے کدی لنگ دے آقا ولنوکران دے کیتا عطا جو سانو کدی آکے دیکھ جاؤ ساڈے گھر بھی پھیرے پاؤ ساڈے گھر بھی پھیرے پاؤ سرکار نو کمانگے دردان پائے گھیرے روندے نے درداں مارے چل دے نہیں شاہ چارے روندے نے درداں مارے چل دے نہیں شاہ چارے کمزور جان ساڈی دکھاں دے پار پارے کر دور سب ہنیرے کر دور سب ہنیرے سرکار نو کمانگے دردان لائے دیرے خوبصورت اور آخری سے کدی آؤ ساڈے ولے یا پھر بلاؤ سانو یا رسول اللہ کدی آؤ ساڈے ولے یا پھر بلاؤ سانو
دے کولوں آقا بچاؤ سانو ہجران دی اگ دے کولوں سانو بچاؤ سونا کرو دور سب ہنیرے اسی شام تے سویرے سرکار نو کمانگے دردان پائے تیرے سرکار نو کمانگے